اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد رحمت اللہ علی محبیہم اللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ذکر توسل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اشفعی لنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا۔ ایک اور بار مل کے ظہور امام کے لیے یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ اللہم صل علی محمد۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس اعزا ہے، اور اللہ عز و جل کا نظام یہ ہے کہ جب آپ کسی مرحوم کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ اس مجلس کی وجہ سے آپ کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ مرحوم کی مجلس میں شرکت کرنے والے کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث امام ضامن و سامن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے۔ اللہم صل علی محمد و محمد۔ مولا نے فرمایا کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے کہ جس میں ہمارا امر زندہ ہو رہا ہو۔ یہ جو قلب کی حیات ہے یہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ جو ایسی مجلس میں بیٹھ جائے کہ جس میں ہمارا امر زندہ ہو رہا ہو تو لا یموت قلبہ یوم تموت القلوب، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ ایک مل کے صلوات پہ دے نام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ دیکھیں دین ہے نا، عمل میں بڑا سادہ ہے۔ جب آپ علمی گہرائی میں جاتے ہیں اور عمیق شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک لمبا سفر ہے۔ معمولاً مراجع تقلید جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے ہی میں مرجع تقلید بنتے ہیں، 60-70 سال میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مرجع تقلید اس کو اتنا اسپیشلائزیشن کرنا پڑتا ہے کہ اگر پی ایچ ڈی ڈگری کا سسٹم ہو تو 6-7 اسے پی ایچ ڈیز کرنے پڑیں گے، تب جا کر وہ مرجع تقلید کے مقام تک پہنچتا ہے۔ تو علم کا سفر تو بہت گہرا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور کبھی یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ عمل انسان کا مرنے کے بعد رک جاتا ہے، لیکن علم کا سفر قبر میں بھی جاری رہتا ہے۔ یہ حدیث باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ بڑا لطیف امام نے فرمایا کہ ہمارے ہر چاہنے والے کا درجہ
برزخ میں اتنا ہوگا جتنا اسے قرآن کی آیات کا علم ہے۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ہر ایک کا درجہ اتنا ہوگا جتنا وہ قرآن کی آیات کو جانتا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا اس عالم میں پہنچ جائے کہ وہ قرآن کی کئی آیات کا علم نہ رکھتا ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ وہ اسے اس کا علم عطا کرے تاکہ اس کا درجہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ سارے قرآن کا علم رکھتا ہو۔ یعنی علم وہی معنی کہ جتنا بشریت کی استطاعت میں ہے، ورنہ قرآن کا حقیقی علم تو کوئی حاصل کر نہیں سکتا، تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے۔ تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ قبر میں بھی جو علمی ارتقاء ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں، وہ کبھی اور عرض کروں گا، لیکن عمل انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس خاطر ہے کہ مرحومہ ماں یا مرحومہ باپ کی روح شب جمعہ بالخصوص اولاد کے پاس آ کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے میرے لال، میں دنیا سے گزر چکا ہوں یا گزر چکی ہوں، میرا نام اعمال بند ہو چکا ہے، اب ہم نہ کوئی گناہ بڑھا سکتے ہیں، اب ہم نہ کوئی ثواب بڑھا سکتے ہیں، نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے ہیں، لیکن تم زندہ ہو تو کوئی ایک عمل خیر کر کے ہمیں عطیہ کر دو تاکہ ہمارے سفر برزخ میں کام آ جائے۔ تو علم کا سفر ہے وہ قبر میں جاری رہتا ہے، لیکن عمل بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ورثہ کا محتاج ہے وہ شخص جو گزر چکا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے مرحلے کو سادہ رکھا ہے، بہت پیچیدہ نہیں رکھا۔ علم کی گہرائیوں میں بہت پیچیدگیاں ہیں۔ بسا اوقات، اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ صحیح ادب کے ساتھ پانی کا ایک گلاس پی لیں تو اللہ جنت کو آپ پر واجب کر دیتا ہے۔ اتنا سادہ رکھا اللہ نے عمل۔ مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی کا کوئی گلاس پی اس پہ جنت واجب ہو جائے؟ صادق آل محمد کا کلام ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پانی کو 3 حصوں میں 3 گھونٹ کر کے پیو، اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہو، تو یہاں تمہارا پانی ختم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر جنت کو واجب کر دے گا۔ اتنا سادہ رکھا اللہ نے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو عمل کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام انسانوں کی سطح پر بہت ہی سادہ رکھا ہے۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اپنے ایک صحابی کے سپرد کیا کہ آپ اسے قرآن سکھلائیے۔ چند ہی آیتیں اس نے سیکھی تھیں کہ وہ واپس جانے لگا، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسے اتنا ذوق و شوق نہیں تھا کہ یہ قرآن کا زیادہ علم حاصل کرے۔ تو حضور نے کہا یہ آیا تھا تو نابلد تھا، لا علم تھا رجع فقیہا، اب یہ فقیہ بن کر جا رہا ہے۔ تب اس ایک آیت اس نے سیکھی تھی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ خیر کرے گا تو اس کی جزا پائے گا، شر کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، یہ بالمعنی ترجمہ ہے۔ دقیق ترجمہ یہ یرا، خود اس خیر کو دیکھے گا، خود اس شر کو دیکھے گا۔ آپ نے خیر کیا ہے، آپ اپنی نسلوں میں اس خیر کو دیکھیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ شر کیا ہے، خود اس زندگی میں دیکھیں گے یا نسلوں میں دیکھیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا اثر ظاہر نہ کرے یا شر کا اثر ظاہر نہ کرے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ایک آیت سیکھ کر، لیکن چونکہ اس کے وجود کا حصہ بن گئی وہ آیت، حضور نے کہا یہ فقیہ بن کر جا رہا ہے۔ تو عمل کا معاملہ اس طرح سے بظاہر بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل آپ کو معرفت کے اور معنویات کے بہت سارے زینوں کو طے کروا دیتا ہے۔ یہی پانی کی جو ہم نے مثال دی، سدیر سیرفی سے روایت ہے کہ میں امام کی خدمت میں تھا، میں تبرک کے لیے نام لیتا ہوں تاکہ مرحومین کے لیے سال ثواب بھی ہو سکے اور ہمارے درجات بھی بلند ہو سکے، ہماری معنویات میں اضافہ ہو۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سدیر سیرفی کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، امام نے پانی طلب فرمایا۔ جب پانی امام کے پاس آیا تو امام نے پانی کو دیکھ کر امام کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور گریہ گلوگیر ہوا، اور امام نے میری جانب دیکھا اور کہا یا داؤد لعن اللہ قاتل الحسین، اے داؤد سیرفی اللہ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ اور مجھ سے یہ فرمایا کہ اے داؤد اگر کوئی پانی پیے اور وہ حسین کی وذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، چاہے آپ اپنی ہی زبان میں اس عمل کو انجام دیں، ضروری نہیں کہ آپ عربی کو یاد رکھیں۔
امام کا کلام نہ ہوتا تو میری کیا مجال تھی کہ میں پڑھ سکوں. امام نے فرمایا کہ اے داؤد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی پینے والے کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 1,00,000 نیکیاں. حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی. 1,00,000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 1,00,000 درجات کو بلند کرتا ہے. عجب حدیث ہے یہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. اب اگر کسی کے ذہن میں تصور ہو کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، تو اس کا جواب تو امام ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں پانی پینے پر اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی پیاس کو یاد کرنے پر فقط اتنا اجر رکھا ہوا ہے. یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. یا تو کمپلیٹ سبمیشن ہے، یا تو جو امام نے کہہ دیا اس کو آپ نے قبول کر لینا، اسے تسلیم کر لینا ہے آپ نے. میں کچھ باتوں کو اور آگے عرض کرتا ہوں. دیکھیں، کبھی بھی اپنے علم پر بھروسہ کر کے شریعت کے معاملات کو طے نہ کریں. اپنی عقل پر اعتماد کر کے شریعت کے معاملات کو طے نہ کریں. شریعت کو طے کرنا اللہ اور اس کی حجتوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. جناب امیر کا کلام یاد آ گیا. عربی زبان میں 4 حروف ہیں جو بظاہر ایک جیسے ہیں. جب تک کہ ان کا صحیح تلفظ نہ کیا جائے تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون سا حرف کہا گیا ہے. ضاد، ذال، ذا، ضوئیں. اس کا جب تک پراپر پروناؤنسیشن نہ ہو تو عام سننے والا شاید نہ سمجھے کہ ضاد کہا ہے، ذال کہا ہے، ذا کہا ہے یا ضوئیں کہا ہے. مولا کائنات نے فرمایا ایک ہی کلام ہے، فقط اس ایک حرف کی تبدیلی کے ساتھ. کبھی ضاد ہے، کبھی ذال ہے، کبھی ذا ہے، کبھی ضوئیں ہے، اور معنی زمین سے آسمان تک فرق کرتا ہے. امیر بیان کا کلام ہے، کلام الامام ہے، امام الکلام ہے. مولانا نے کہا کہ من توکل، توکل یعنی اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. من توکل علی العلم ضل، ومن توکل علی المال ذل، ومن توکل علی العقل ذل، ومن توکل علی اللہ ضل. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. مولا نے فرمایا جو مال پر توکل کرے ذل، ابھی ترجمہ پیش کرتا ہوں. جو علم پر توکل کرے ضل، جو عقل پر توکل کرے ذل، جو اللہ پر توکل کرے ضل. اللہ کی قسم ایسا کلام صرف علی ابن ابی طالب کا کہہ نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہاں سے وہاں تک مل کے پرزور حیدری صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذال سے جو ذلہ ہے اس کا مطلب ہے ذلت اٹھائے گا. زے سے جو ذلہ اس کا مطلب ہے کہ لغزش میں پڑ جائے گا، خطا میں. واد سے جو ضلہ ہے یعنی گمراہ ہو جائے گا، اور ضوئیں سے جو ضلہ ہے یعنی سائے میں رہے گا. علی ابن ابی طالب کا کلام ہے. من توکل علی المال ذل، کہ جو اپنے مال پر بھروسہ کرے گا اسی بھروسے پر زندگی گزارے گا ذل، کسی نہ کسی دن ذلیل ہوگا. لیکن کلام علی کا 14 سال پہلے، مثالیں آپ کو آج بھی مل جائیں گی بہت سارے. من توکل علی المال ذل، ذال سے جو مال پر توکل کر کے زندگی گزارے. جہاں کہیں کوئی مشکل ہوگی تو مال بچا لے گا مجھے، مجھ سے بڑا کوئی دولت مند ہے نہیں، مجھ سے بڑا کوئی ثروتمند ہے نہیں. ذل، ایک نہ ایک دن ذلت میں پڑے گا. مال پہ نہ کرو بھروسہ. ومن توکل علی العلم ضل، جس کو اپنے علم پر پورا ناز ہو کہ مجھ سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں، اور اسی پر تکیہ کرتے ہوئے زندگی گزارے، ضل، ایک نہ ایک دن گمراہی میں پڑے گا، گمراہ ہوگا. اپنے علم پہ اتنا ناز نہ کرو. لیکن تکبر فقط دولت کا نہیں ہوتا، تکبر علم کا بھی ہوتا ہے.
بلکہ علم کا تکبر کبھی دولت کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوگا، اس لیے کہ دولت کا تکبر اس انسان کو برباد کرتا ہے، علم کا تکبر بہتوں کو ساتھ میں برباد کر دیتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک مل کے صلوات پہ دے، نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ من توکل علی المال ذل، جو مال پر توکل کرے گا کسی نہ کسی ذلت میں پڑے گا، جو علم پر توکل کرے گا وہ گمراہی میں پڑے گا۔ من توکل علی العقل ذل، زال زے سے، جو عقل پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزارے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی عقل مند ہی نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی خطا میں پڑے گا، لغزش میں۔ من توکل علی اللہ واللہ، جو اللہ پر توکل کر کے جیے گا وہ اللہ کی رحمت کے سائے ہے۔ علی ہے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جب شریعت کا معاملہ ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کر کے آگے بڑھیں، اپنے علم پر نہیں، اپنی عقل پہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پر سلام بھیجنے سے اور ان کی پیاس کو یاد کرنے سے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں عطا کرے؟ یہ اللہ کی حجت جانتے ہیں۔ آپ اپنے علم پہ توکل نہ کریں، آپ اللہ پہ توکل کریں۔ آپ 3 گھونٹ پہ پانی پئیں اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہیں اور ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور اللہ جنت کو واجب کر دے، تو مولانا یہ اتنے سے کام پہ جنت کیسے واجب ہو گیا؟ ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے اسے کیا کیا توفیق آگے اللہ تعالیٰ کرے۔ تو عمل کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سادہ رکھا ہے، معمولاً سادہ رکھا ہے، خاص طور پر وہ اعمال کے جس نے اللہ تعالیٰ نے خود تاکید کی ہے، ان میں سے خود ایک نماز ہے، نماز اول وقت۔ ہو سکتا ہے بظاہر ایک 4 سے 5 منٹ کا عمل ہو، لیکن آپ کو معنویات کی کتنی ہی وادیوں میں آگے پہنچاتے ہیں۔ خیمہ دین کا ستون ہے نماز، اور بالخصوص جو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، میں جملہ کہنے لگا ہوں، ان کی نماز آسمانوں پر حضرت حجت کی نماز کے ساتھ بلند ہوتی ہے، کیونکہ جب نماز اول وقت ہے تو حضرت حجت بھی نماز میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جب ان کے عمل کے ساتھ جڑ کر آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو جو کمی ہوگی اللہ سے جبران کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور کے پاس ایک شخص آیا شکایت کرنے کے لیے اپنے خاندان میں کسی شخص کی، کیا رسول اللہ فلاں شخص وہ ہے کہ جو اہل خلاف ہے، یعنی بعض کام خلاف شریعت کرتا ہے، بعض عادتیں اچھی نہیں ہیں اس کی۔ حضور نے اسے پوچھا نماز پڑھتا ہے وقت پر یا نہیں؟ کہا کیا نماز تو پڑھتا ہے۔ حضور نے کہا ایک دن بچا لے گی نماز اسے۔ ایک دن یہ نماز اسے راہ راست پر لے آئے گی۔ جن کاموں کو اللہ نے اہمیت دی ان کاموں کو اہمیت دیجیے اپنے زندگیوں میں۔ کیا عرض کروں آیت اللہ قاضی طباطبائی، ان کا جملہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل نماز اول وقت ہو، نماز اول وقت کی اہلیت ہو اس میں، یعنی کیا؟ یعنی اس کا اہل بن چکا ہو۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی شدید مصروفیت کی وجہ سے کبھی کسی راہ میں ہے، کہیں کسی جگہ سٹک ہو گیا ہے اور اسے 1 یا 2 مرتبہ نماز اول وقت مس ہو جائے مثال کے طور پر، لیکن وہ اس اہلیت سے باہر نہیں جاتا، جس کی زندگی میں معمول یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، اور اسی خاطر یہ بات اسے شامل نہیں کرتی جو کبھی کبھار اول وقت میں پڑھ لیتا، اس لیے کبھی اس اہلیت میں داخل نہیں ہوا۔ تو نے کہا کہ جو اہل نماز اول وقت ہو، وہ اللہ سے کوئی حاجت مانگے، باہر سے معذرت چونکہ ان کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، تو میرے چہرے پر تھوک دے اگر اللہ اس کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی، اس خاطر ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے اہمیت دی ہے آپ ان چیزوں کو اہمیت دیں۔ جب آپ اہمیت دیں گے آپ کے بچے اہمیت دیں گے۔ آپ اگر نماز والے وقت میں بچہ کچھ نہ بھی کہہ رہا ہو تو وہ دیکھ سب کچھ رہا ہوتا ہے اور سیکھ سب کچھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بابا موبائل پر ہیں یا یوٹیوب پر ہیں یا واٹس ایپ پر ہیں
یا کسی سے گپ شپ لگا رہے ہیں، تو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. خود پھر آپ اس سے لاکھ نصیحتیں کرتے رہیں کہ بیٹا نماز کے وقت ہو گیا تو نماز پڑھو، تو شاید جب یہاں تو 18 تک نہ بھی پہنچے اس سے پہلے ہی آپ سے کہہ دے گا کہ بابا ہو سکتا ہے شاید اس نصیحت کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ہو سکتا ہے سامنے سے کہہ دے، نہ کہے گا تو دل میں تو ضرور رکھے گا. تو ایک وہ شے کہ جو آپ کو بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرتی ہے وہ نماز ہے، اور بالخصوص نماز اول وقت. اور ایک وہ شے کہ جو بہت جلدی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب پہنچاتے وہ ہے بارگاہ امام حسین سے اپنی گرہ کو باندھ کے رکھنا. بارگاہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے آپ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، چاہے کوئی اہل مصائب ہیں، اہل مجلس ہیں، اہل ماتم ہیں، اہل نوحہ ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، کسی بھی حوالے سے امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں. ویسے ہی نہیں ہے کہ ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء کربلا جاتے ہیں ابا عبداللہ علیہ السلام. سبحان اللہ. مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد. ویسے ہی نہیں کہ ہر نبی نے گریہ کیا ہو امام حسین علیہ السلام پر. بعض انبیاء کے واقعات میں کہ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا تو کئی دن تک وہ کھانا نہیں کھا سکے، اتنا شدت کا گریہ ان پر طاری ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی جانب ہم نے اشارہ کیا تھا 28 رجب کی شب کی مجلس میں، کہ جب انہوں نے اپنے فرزند کو ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ قرار دیا اور جان کو محفوظ رکھا ان کی، اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو شدت غم پر صبر کرنے کا اجر ہے وہ مجھے حاصل ہو. جب بیٹا قربان ہو جائے گا باپ کے ہاتھوں سے، اس سے بڑا غم کیا ہوگا؟ جو شدت غم ہے اس پر صبر کرنے کا اجر مجھے حاصل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم آپ کو اپنا نفس زیادہ محبوب ہے یا آپ کے دل میں آخری نبی کی زیادہ محبت ہے؟ اب یہاں پر تکلف کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے. یہاں تکلفاً نہیں کہا جا سکتا کہ آخری نبی سے اور حقیقت میں اپنے آپ سے محبت ہو. یہاں پر ایک تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام عصمت کی منزل پر ہے، دوسرا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے کہ جو دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے، رازوں سے واقف ہے. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آپ اپنا نفس زیادہ محبوب ہے یا آخری نبی زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آخری نبی سے زیادہ محبت ہے اپنے آپ سے. تو کہا آپ کو اپنا فرزند زیادہ عزیز ہے یا ان کا فرزند عزیز ہے؟ کہ مجھے اپنے فرزند سے زیادہ ان کا فرزند عزیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم آج امتحان آپ کا یہاں مکمل ہوا اور ہم نے آپ کے فرزند کو بچا لی، لیکن جو شدت غم ہے اصل وہ اس وقت ہے کہ جب آخری نبی کے فرزند کو ظلمن شہید کیا جائے گا. یہاں تو ہم نے آپ کو حکم دیا تھا نا، فرق ہے یہاں تو ہم نے آپ کو حکم دیا تھا نا، وہاں پر ظلمن انہیں شہید کیا جائے گا. تو وہ غم زیادہ ہے یا یہ غم زیادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار وہ غم زیادہ ہے کہ بس آپ اس غم پر گریہ کیجئے. تو وہ جو شدت غم پر پہنچ کر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر چاہتے تھے وہ ہم آپ کو حسین پر گریہ کی وجہ سے عطا کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر رونا شروع کیا. یہاں میں ایک بزرگ عالم کا جملہ پڑھ رہا ہوں، ایرانی ہے، فارسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا اور بات بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کروایا ہے اس لیے کہ کچھ خاص مقامات ہیں جنہیں انبیاء نے بھی طے کرنا ہے گریہ بر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی وجہ سے، انہوں نے بھی طے کرنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے، یہ آسان منزل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی، میں نے عرض کیا، تکلفات نہیں ہے، فارمیلٹیز نہیں ہے کہ بس ایک کام کرنا ہے تو کرنا ہے. اس کی کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر کم از کم ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ ہمارا دن گزر جائے اور ہم امام حسین علیہ السلام کو سلام نہ کریں، ان کی زیارت نہ کریں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت چاہے ایک مختصر زیارت، ابھی میں عرض کرتا ہوں کتنی مختصر، ابھی پیش کرتا ہوں. یہی سدیر سیرفی ہیں. امام نے پوچھا کہ اے سدیر روز میرے جد حسین کی زیارت کرتے ہو؟ کہ مولانا میں تو مدینہ میں ہوں، میں کربلا روز کیسے جاؤں؟ امام نے کہا ہم اس زیارت کی بات نہیں کر رہے، ہم تو تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ ہی میں جاؤ چھت کے اوپر اپنے گھر کی، یعنی کسی بلندی پر جاؤ. یہ کام آپ نہ کر سکیں تو یہ اضافی مطلوب شرط ہے، اگر یہ نہ بھی ہو سکے تو خود زیارت اور سلام کی اپنی حیثیت ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ جب کسی بلند مقام پر پہنچ جاؤ یا کم از کم آپ زیر آسمان یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہاں جس طرح سے گھر ہیں اس میں یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ زیر آسمان جائیں دن میں ایک دفعہ
اور امام نے کہا دائیں دیکھو، بائیں دیکھو اور اوپر دیکھو. یہ اس بات کی طرف رمز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کا اختیار حسین ابن علی کو دیا. ہر جگہ ان کی رحمت ہے. اور اس آیت کی تفسیر ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم اپنا رخ موڑو گے تو وجہ اللہ کو پاؤ گے. حسین سے بڑھ کر وجہ اللہ کا مصداق کون ہے؟ اس کے کئی مصادیق ہیں لیکن حسین ابن علی سے بڑھ کے کون ہے؟ لہذا دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو. اور پھر امام نے کہا 2 جملے پڑھو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زیادت ختم ہو گئی. کہ سدائر اگر تم نے عمل کیا تو اللہ تجھے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا. امام حسین السلام کی زیارت کے ثواب کو معمولاً حج سے میزان کیا گیا ہے. کہیں روایت میں 100 حج، 1000 حج اور مزید ہے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی معنویت کے مطابق ہے، جس سے جتنا یقین ہے. حج سے کیوں میزان کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بظاہر وجہ سمجھ میں آتی. مثلا کیوں نہیں کہا گیا کہ جو امام حسین السلام کی زیارت کرے اسے 2 سال کے روزے کا ثواب ملے گا؟ روزے سے تعلق نہیں جوڑا گیا، نماز سے بھی تعلق نہیں جوڑا گیا، حج سے تعلق جوڑا گیا. اس لیے کہ حج وہ ایک ایسی کمپلیٹ عبادت ہے کہ جس میں عبادت کی ہر فارم شامل ہو جاتی ہے. یعنی حج میں مالی عبادت بھی ہے، فقط جسمانی عبادت نہیں. حج میں آپ نے مال بھی خرچ کرنا ہے، حج میں آپ نے جسمانی عبادت بھی انجام دینی ہے، حج میں آپ نے سفر بھی کرنا ہے. حج فردی عبادت بھی ہے، حج اجتماعی عبادت بھی ہے. جیسے ہی آپ نے حج کا احرام پہنا، سینکڑوں پابندیاں آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. یعنی آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے حالت احرام میں، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ کسی انسیکٹ کو بھی نہیں مار سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنا سر کھلا رکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے پیر جو ہے وہ خاص طرح سے اس کے شوز ہونے چاہیے، پیر کا ایک حصہ کھلا رکھو کم از کم. یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ حج کے معاملے میں بہت گہرائی تک جاتا ہے کہ چپل کیسی پہنی ہوئی ہے تم نے، سر تم نے اپنا کیسا رکھا ہوا ہے، خوشبو کے عالم میں کیسے سونگھ سکتے ہو، نہیں سونگھ سکتے ہو. بہت ڈیپتھ میں جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا غور کیجئے گا، اللہ جو اپنا امر کسی پہ کرتا ہے نا، وہ انسان پہ کرتا ہے جسے اس قابل سمجھتا ہے کہ میرے حکم کو بجا لانے کی قابلیت رکھتا ہے، قابل ہے اس کے. لہٰذا حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے تو ایسے کہ جیسے ماں کے شکم سے ابھی ابھی متولد ہوا بچہ. یہ حدیث میں بالخصوص نئے حجاج کے لیے اس طرح سے ہے کہ جیسے ابھی وہ عرش الہی سے اترا ہو. تو حج میں بہت ساری معنویات شامل ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو حج کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، فرمایا ایک حج. یہ بھی ہمارا حج نہیں ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ نے کہا میرا حج ہے، میرا حج. یہ سرکار ختمی مرتبت جس کے وسیع کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مجھے نہیں پتا اس کے حج کا ثواب کتنا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا علی، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہٰذا آپ کم از کم سال میں ایک مرتبہ یہ اہتمام رکھیں کہ جائیں، خود بھی خانوادے کے ساتھ جائیں، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ کام تو ضرور کیجئے کہ اگر کسی بلندی پہ جا سکتے ہیں، زیر آسمان دائیں بائیں اوپر دیکھ کر سلام پڑھیں، یہ کیجئے. اگر نہ کر سکے تو یہ اضافی شرائط ہیں، آپ خود ویسے ہی سلام کیجئے. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میں نے کہا رسول اللہ کا حج، حضور امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر بڑی شدت سے پیار کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ خاص اپنے نواسے کو اس انداز سے چوم رہے ہیں، اس انداز سے پیار کر رہے ہیں. تو کہا ستقتلہ امتی، میری امت اسے عنقریب قتل کرے گی، اور جو حسین کی زیارت پر آئے اسے میرے کیے ہوئے حج کا ثواب ملے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کیے ہوئے حج کا؟ تو حضور نے جواب دیا وہ حجتین، ایک نہیں 2 حج کا. کہا آپ کے 2 حج کا؟ کہا 3 حج کا میرے. پھر کہا آپ کے 3 حج کا؟ کہا نہیں میرے 4 حج کا. کہا آپ کے 4 حج کا ثواب؟ کہا میرے 5 حج کا. میرے 6 حج کا، 7 حج، 8، 9، 10، ترتیب اسی طرح سے آگے بڑھیے. کہا آپ کے 10 حج کا ثواب؟ کہا میرے 20 حج کا ثواب. آپ کے 20 حج کا ثواب؟ کہا میرے 30 حج کا ثواب. 40 حج کا ثواب، 50 حج کا ثواب، 60، 70، 80، 90 پہ جا کے حدیث رکی کہ حسین کی زیارت پر جائے اسے میرے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب ملے گا. اللہ، یہ کیا معاملہ رکھا اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کیا معاملہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو امام حسین السلام کی بارگاہ سے گرہ باندھ کے رکھیں.
چاہے امام حسین کی زیارت کا معاملہ ہے، چاہے ان کے ذکر کا معاملہ ہے، چاہے ان کے نام پہ خدمت کرنے کا معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ جوڑ کے رکھیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے خالی تھیوری بیان کی جائے، ایک مرتبہ پریکٹیکل آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ذکر امام حسین سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ یہاں اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ماشاءاللہ ایسے مومن ہیں کہ ایسے بچے آپ کو سب کانٹیننٹ میں بھی نہیں ملیں گے شاید۔ کیا نسخہ ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں، امام حسین سے جوڑ کے رکھو۔ اس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ اس کو بہت زیادہ فلسفیکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ مشکل بنانے کو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، سادہ سا کام ہے، بہت سادہ ہے۔ آپ خود جوڑیں گے، اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں، بس۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزوں؟ یہاں پر ایک بزرگ عارف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کے 90 حج کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوا؟ ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں نا تو وہ کار خیر تو کیا، لیکن کوئی گناہ ایسا کر دیا فرض کیجئے کہ جس کی وجہ سے وہ کار خیر حبط ہو گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ بعض کاموں سے آپ کے نیک عمل حبط ہو جاتے ہیں، کہ ہمارا عمل تو حبط ہو جائے گا لیکن جو رسول اللہ کا حج ہے وہ تو حبط نہیں ہوگا۔ جب آپ کے نامہ اعمال میں رسول اللہ کا کیا ہوا حج لکھا ہوا ہوگا، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا ان باتوں کو سادہ نہ لیں، یہ اہم بات ہے۔ دو نکات آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سادہ کام ایسے رکھے ہیں کہ ان کو آپ انجام دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں روحانیت، معنویت، تقویٰ کے درجات عطا کرتا رہے گا۔ اس میں نے ایک پانی پینے کی مثال دی، بہت ہی سادہ عمل۔ میں نے آپ کے سامنے نماز اول وقت کی مثال دی۔ ایک شخص آیا تھا آیت اللہ وحجت کے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو دور سے آیا تھا کافی، تو جب اس نے نصیحت چاہی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نماز اول وقت کی پابندی کرو۔ تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے زیادہ اہمیت نہیں دی، یہ کیا نصیحت ہوئی، تو ہمیں پہلے سے پتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی لمبا دستور العمل دیں گے، اتنی سی بات کہی کہ نماز اول وقت، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہتے ہیں میں تھوڑا سا دل میں اداس ہوا، چلا گیا۔ ایک سال بعد پھر آیا ان سے ملنے کے لیے، تو اس بار سوچا ہوا تھا کہ میں اس طرح سے ان کے پاس بیٹھوں گا کہ کوئی اچھا خاصا ایک تفصیلی عمل ان سے لے کے جاؤں گا۔ اب وہ یہ بیان کرتا ہے روایت والا حدت راوی کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ نماز اول وقت پڑھو تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کون سی نصیحت کی ہوئی ہے انہوں نے، جبکہ وہ خود اس بات پر عمل نہیں کرتے ہیں پہلے، اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ یعنی کہنا چاہ رہے کم از کم اس بات پر عمل کرو، اگر تاثیر نہ دیکھو تو پھر آؤ میرے پاس بات کرنے کے لیے۔ ان باتوں کو سادہ نہ لیا۔ مولانا یہاں پر اتنے مومنین تشریف فرما، ہر ایک کی زندگی میں الگ الگ مادی مسائل بھی ہیں، معنوی مسائل بھی ہیں، تو کوئی ایک جنیرک آپ نے نسخہ دے دیا کہ نماز اول وقت اپنے آپ کے امام حسین السلام سے جوڑ کے رکھو۔ ہو سکتا ہے کسی کا مسئلہ کسی اور کے مسئلے سے فرق کرتا ہو، ڈاکٹر جو آپ کو پرسکرپشن دے رہے ہیں وہ کسی اور کو تو نہیں دیں گے نا، لیکن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا اور ذکر امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہے، یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو آپ میں سے ہر ایک کے لیے انڈیویجولی اسپیسیفکلی کام کرے گا، الگ الگ انداز میں۔ جو آپ کو حاجت ہے وہ پوری ہوگی، جو آپ کی زندگی میں مشکل ہے وہ حل ہوگی۔ ہو جاتا ہے میری مشکل آپ کی زندگی کی مشکل سے الگ ہے، لیکن نماز اول وقت آپ کے لیے کچھ اور کام کرے گی، اکثیر اعظم ہے، میرے لیے کسی اور طرح سے کام کرے گی، میری مشکل کو حل کرے گی۔ یہی معاملہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ کچھ آج نکات تھے، کچھ آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ ان نصیحتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ چلے میں ایک روایت مختصر سا ایک جملہ سناتا ہوں۔ ابن عباس نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، تو حضور نے جواب دیا علیک بحب علی بن ابی طالب، تم پر فرض ہے علی بن ابی طالب کی محبت۔ ابن عباس کے دل میں بھی یہی خیال آیا، یا رسول اللہ یہ کیا نصیحت ہے کہ مطلب ہم نے ایک نصیحت مانگی تھی، آپ یہاں پر بھی علی کو بیچ میں لے آئے کہ علی سے محبت رکھو۔ تو کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی نصیحت کیجیے۔ کہا علیک بحب علی بن ابی طالب۔ کہا رسول اللہ کوئی ایک اور بھی نصیحت کیجیے۔ کہا علیک بحب علی بن ابی طالب۔ اور اے ابن عباس یاد رکھو، اگر کسی کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں
کہ زمین و آسمان اس کی نیکیوں سے پر ہو جائے، لیکن میرے بھائی علی بن ابی طالب کی محبت نہ رکھتا ہو تو لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو جو 500 سال کی دوری سے محسوس ہو سکے گی، علی سے محبت نہ رکھنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ سبحان اللہ، علی مولا، علی مولا، علی مل کے کہتے ہیں السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اولاد اصحاب الحسین لعن اللہ قاتل الحسین۔ سبحان اللہ۔ سجاد بھائی کی دینی اور سوشل خدمات سے کون واقف نہیں ہے ماشاءاللہ، اور یقیناً یہ تمام امور ان کے لیے تو ہے ہی ذخیرہ آخرت، لیکن ان کی والدہ کے لیے یقیناً ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ واقعات کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرتے تھے کسی قبر سے، اور وہاں پر اگر عذاب بھی آ رہا ہو اور وہ کہتے تھے اپنے حواری سے جلدی جلدی گزرو، اور جب اگلی مرتبہ گزرے تو کہا آرام آرام سے گزرو۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ اس کے بچے نے ایک گناہ کو چھوڑ دیا ہے، ایک کار خیر کو اختیار کیا ہے۔ مولانا صاحب تشریف لے آئیے گا، قبلہ کے استقبال میں مل کے صلوات دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، تشریف کیا، شکریہ، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے؟ تو یقیناً ان کے لیے تو ہے ہی وہ باقیات الصالحات، لیکن ان کی والدہ کے لیے، والد مرحوم کے لیے یقیناً ایصال ثواب کا باعث ہے، اور آج ان کی والدہ اور والد کی ارواح یقیناً خوش ہوں گی کہ اتنے مومنین فرش اعظم پر آ کر درود پڑھ رہے ہیں، جو بار بار ہم اس درود کی عظمت کو جانتے نہیں ہیں، اس درود کا کتنا ایصال ثواب۔ اور ابھی آپ جو آنسو بہائیں گے امام حسین کے غم میں، میں نے عرض کیا کہ کچھ خاص مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انبیاء بھی اس سلسلے سے گزریں، لہٰذا انبیاء کو بھی گریہ کروایا گیا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر، خود رسول اللہ نے گریہ کیا ہے۔ ابھی 3 شعبان آنے والی ہے، 3 شعبان رسول اللہ نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے۔ کوئی بظاہر ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی دنیا میں آمد سے پہلے اس پہ گریہ ہوا ہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے گزشتہ سال قبلہ و کعبہ بھی موجود تھے، غسل و کفن کے اعتبار سے جو خدمات قبلہ کی ہیں، اور جناب عباس غلام علی صاحب تھے اور ان کی پوری ٹیم تھی، اور انہوں نے جس انداز سے اس پورے سلسلے کو انجام دیا، تو بار بار سجاد رضوی صاحب حالانکہ ایک سن و سال کے حصے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ بڑی فطری بات ہے کہ بار بار گریہ طاری ہو جاتا تھا، اور بالخصوص جب قبرستان پہنچے تو جب گلے مل رہے تھے تو بڑے بلک بلک کر رو رہے تھے، اور ایک بڑی فطری بات ہے یہ۔ اور میں اسے فطری بات اس لیے کہوں گا کہ جب حسین بھی ماں کی قبر پر پہنچا تو حسین اپنی ماں کی قبر سے ایسے لپٹے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں پہنچتا ہے۔ دیکھیں، حسین کو یاد آیا ہوگا کہ اماں، آپ کی تدفین سے پہلے آخری مرحلہ تھا جب آپ نے بندے کفن کھول کر مجھے اپنی گود میں لیا تھا۔ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، اور سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ اس وقت حسین کو سینے سے لگایا تھا، اور روایت میں جملہ یہ ہے کہ ضم کیا اپنے سینے سے، ملیا یعنی بھینچ لیا زور سے، حسین کو زور سے لگایا گلے۔ جب ایک بیٹا ماں سے لپٹا ہوا ہو اور ماں کا لاشا ابھی جو جنازہ ہے وہ تدفین کے لیے جا رہا ہو، تو آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے کہ یا علی، آسمانوں میں کوہرام پوا ہے، آپ حسین کو جدا کر دیں ماں سے۔ جب
علی آگے بڑے ہوں گے، ایک بیٹے کو ماں سے جدا کیا تو تماچے تو نہیں مارے ہوں گے، گوشوارے تو نہیں چھینے گئے، بڑے پیار اور احترام سے علی ابن ابی طالب نے حسین کو جدا کر دیا۔ یہ یہ حسین کا مقدر تھا کہ علی نے جدا کیا، وہ سکینہ کا مقدر تھا کہ شمر نے جدا کیا۔ جب سکینہ حسین کی لاشیں سے لپٹی ہوئی تھی، بس حسین رخصت ہوئے ماں کی لحد سے۔ میں نے عرض کیا تھا جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں آخری الوداعی سلام کہتے ہیں تو ہم سے رخصت نہیں ہوا جاتا، تو سوچو حسین جانتے ہیں کہ مجھے واپس پلٹ کر آنا نہیں ہے، تو حسین کی رخصت کی کیا منزل ہوگی۔ حسین اس خاص گریے کے ساتھ رخصت ہوئے اور اب کاروانی آگے بڑھا، مجھے ایک منزل تک پہنچانا، بات ختم کر دینی ہے۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے۔ حسین کی ماں تو مدینہ میں ہے لیکن سیدہ کا نور تو حسین کے ساتھ چل رہا ہے نا، اس لیے کہ جیسے ہی حسین پھر پہنچے کربلا اور کہا کہ عباس یہیں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں ہماری سواریاں باندھی جائیں گی، تو شہزادی زینب نے کہا تھا کہ اے بھیا حسین یہاں آپ نے کہاں قیام کا ارادہ کر لیا، اس لیے کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ کہا اے زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ ابھی سجاد بھائی زیارت بھی کر کے آئے ہیں اور بھی بہت سارے زائرین ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے ایک جملہ پیش کرتا ہوں۔ حسین نے بنی اسد کے قبیلے سے وہ زمین خریدی تاکہ حسین اپنی زمین پر سمجھے جائیں، تجاوز حسین نے نہیں کیا، باغی وہ ہے کہ جو حسین کی زمین پر آ کر حسین پر تجاوز کر رہا ہے۔ لہٰذا حسین نے وہ زمین خریدی اور پھر بنی اسد والوں کو ہبہ کر دی۔ تفصیلی مسائل تو محرم ہی میں پڑھے جاتے ہیں، میں تو اشارہ کر رہا ہوں فقط۔ کہا مولا آپ زمین خریدتے کیوں ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہاں رہیے مولا۔ امام نے کہا مجھے چند دن کے لیے نہیں رہنا، مجھے قیامت تک کے لیے یہیں پر رہنا۔ کہا لیکن دیکھو میری کچھ شرطیں ہیں وہ مان لو تو میں یہاں قیام کر لوں۔ کہا آقا حکم دیجئے، یہ جتنے زائرین ہیں میں ان کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھو ہماری قبریں یہاں پر بنیں گی، اگر میرا زائر کوئی آئے زیارت کے لیے تو تم سے ممکن ہو تو 3 دن تک اسے کھانا کھلانا، 3 دن تک اسے پانی پلانا۔ وہ حسین جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا، اس نے اپنے ظاہر کے لیے یہ اہتمام کیا کہ میرا ظاہر بھوکا نہ رہنے پائے، میرا ظاہر پیاسا نہ رہنے پائے۔ لہذا آپ جائیے کربلا معلیٰ 40 کا جیسا موقع کہ جب لاکھوں کا اجتماع کروڑوں تک بات پہنچتی ہے، وہاں پر کوئی ایک انسان آپ کو ایسا ملا جو کہہ رہا مجھے پانی نہیں ملا، کوئی ایک انسان ایسا جو کہہ رہا مجھے کھانا نہیں ملا۔ یہ ایک اس وصیت حسین کا صدقہ ہے کہ نجف سے کربلا تک کوئی مقام ایسا خالی نہیں ہے کہ جہاں ظاہر کی خدمت نہ کی جا رہی ہو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہ میرا ظاہر کوئی آئے اسے قبر کا نشان بتانا اور اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا۔ اس کے بعد کہا مولا نے دیکھو یزیدی فوج اپنے ناپاک لاشیں لے کر تو چلی جائے گی یا وہ دفن کر دے گی۔ مردوں کو بلا کر کہا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے کربلا کی زمین پر۔ یہاں پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی مسافر آئے ہوں، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی ایک تنہا ہو، اس کا انتقال ہو جائے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مشکل یہ پیش آ رہی ہو اس کا جنازہ کون اٹھائے گا، مشکل یہ پیش آ گئی ہو کہ اس کا نماز جنازہ کون پڑھے گا۔ عزیزوں بڑی غربت بھی ہوتی ہے نا، تو 4 سے 5 لوگ تو میں بہت منیمم کہہ رہا ہوں، ورنہ 10-15 لوگ تو ہر جنازے پر اس طرح ہو جاتے ہیں کہ چاہے کوئی کسی کو نہ جانتا ہو لیکن جنازے پر آ جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بطول کے فرزند کا لاشا تھا جو 3 دن تک کربلا کی زمین پر بے گور و کفن تھا۔ ان مردوں نے وعدہ کر لیا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد کہا اپنی مستورات کو بھیج دو۔ تو جب عورتیں آئیں تعجب سے کہ فرزند رسول کیا حکم ہے آپ کا؟ کہ دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائے نا اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، اس بہانے سے ہم پر خاک ڈال کر چلی جانا۔ پھر کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو۔ جب چھوٹے بچے حسین کے سامنے جمع ہو گئے، حسین نے کہا میں علی اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا۔ عجب امام حسین نے غربت کی وصیتیں کی۔ بنی اسد کا قبیلہ یہ کہتا ہے کہ
12 محرم کی تاریخ تھی، جب ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ میدان میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، لیکن کسی لاشیں کی پہچان نہیں ہو پا رہی کہ لاش کیسے دفن کی جائے، اس لیے کہ لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے۔ کہاں ہے اہل گریہ؟ سر حسین کا نو کے نیزہ پر بلند، تمام شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پہ بلند تھے، اللہ جانے کون سا لاشا کس شہید کا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو اجتماعی لحد تیار کر دو، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے۔ آج بھی حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے۔ ابھی پہلا لاشا بے نام و نشان دفن ہو جاتا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو۔ میں اب جو علماء سے سنا ہے، جو زبان حال ہے، جو کچھ کتابوں میں ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ملا کر پیش کر رہا ہوں۔ اس مسافر نے آ کر کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے۔ دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشا بتلاتے گئے، کہا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل موجود، یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا ہے، یہ حسن کے یتیم کا لاشا ہے۔ ایک لاشا وہاں رہ گیا۔ امام وہاں بیٹھ گئے اور فرماتے تھے ہائے میرا غریب باپ، حسین کے لاشے کو لحد میں رکھا۔ عجب نہیں کہا بابا، حکم یہ ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف۔ بابا آپ کی لاش پر سر موجود رہی ہے، میں آپ کا سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا اور اپنی انگشت مبارک سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا۔ آپ نے گریہ کیا، شب جمعہ تھی اس لیے میں نے تھوڑے سے مصائب کو طول دے دیا، ایصال ثواب بھی ہو جائے، ہماری معرفت اور معنویت میں بھی اضافہ ہو۔ یہ وہ حسین ہیں، ان کی قبر ہے جیسے دو نہروں کے درمیان 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ جب دفنا دیا امام حسین کو تب سارے لاشیں دفن ہو چکے تھے، تو بنی اسد نے کہا کہ اب ہم مولا واپس چلتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ کہا مولا یہاں کوئی لاشا نظر نہیں آتا؟ کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، میرا چچا ابو الفضل عباس، کہتے ہیں عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ ایک ساتھ اٹھایا جا سکے، تو مولا نے کمبل کو منگوایا اور اس میں لاش کے ٹکڑوں کو رکھا۔ شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، اس لیے کہ وہ کوئی میت نہیں دفن ہے، لاش کے ٹکڑے ایک ساتھ امام نے رکھے قبر میں۔ اور خود زین العابدین لحد میں اترے۔ راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، امام باہر نہیں آئے، تو مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ عباس کا سر، سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، اور فریاد کر کے کہہ رہے تھے کہ اے چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں۔ آپ کی وہ بہنیں کہ جو کبھی گھر میں بھی بے مخلا و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے۔ چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سجاد۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی الخلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجینا سبحان اشفع لنا حاجات کی برابری کے لیے یا وجینا مریضوں کی شفا اشفع لنا۔ آپ کو مولا کربلا بلائیں، جنت البقیع بلائیں، یا وجینا عند اللہ